پہلی بات یہ ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کل بتایا کہ ان کو کتابیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، اور ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہوا، اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ روک کے کیا کر لیں گے آپ۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ان کو وقتاً فوقتاً کافی دن تک رکھا گیا سالٹیچیوڈ میں، جس کو آپ کہہ سکتی ہیں ٹوٹل بلیک آؤٹ میں، اور باقی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، اور کوئی مطالبہ کسی سے وہ نہیں کرتے، وہ سوائے 3 مطالبات کے۔ پہلا، پاکستان میں رول آف لا بحال ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک راستے پہ ڈالنا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو افغانستان ہے اس کے ساتھ جنگ کے ذریعے سے امن و امان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری گورنمنٹ ہے، میں تجویز کرتا ہوں کہ جو لوگ سیریس لینا چاہتے ہیں اس کو، ان کے پاس راستہ ہے، جو چیف منسٹر کے پی اس کو کہیں آپ علی امین خان گنڈاپور کو کہ آپ بات کریں۔ اس سے پہلے جو پنجاب کی گورنمنٹ بھی، سندھ کی گورنمنٹ بھی مختلف ممالک سے مختلف پروجیکٹس کے لیے بات کر چکی ہے، اور یہ تو ایک ایمرجنسی نیشنل پروجیکٹ ہے کہ کسی بڑے ڈیزاسٹر کو روکا جائے، اس لیے کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس لیے کہ سویلین سفر کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ پاکستان میں نہ استحکام آیا، نہ معیشت بحال ہوئی، اور نہ ہی امن و امان آیا۔ عمران خان صاحب سے اس سے متعلق بات ہوئی کہ جو کے پی کا ایشو ہے، جو ابھی آپ نے سجیشن بھی دیا، عمران خان صاحب سے آپ نے یہ سجیشن ڈسکس کیا؟ جی، عمران خان صاحب نے خود کہا یہ بات پہلے، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے یہ بتانا چاہیے باہر جا کے کہ پاکستان کے لیے جو پڑوسی اسلامی برادر ملک ہے افغانستان، ظاہر ہے جی جو 35 لاکھ لوگ آئے تھے یہ عمران خان لے کے نہیں آئے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ان کی یہاں پہ موجود رہی ہے، اور اس کے یہاں پہ رشتہ داریاں ہو گئیں، بچے پیدا ہو گئے، اور انٹر میرجز ہو گئیں لوکلز کے ساتھ، تو اس لیے اس کا مفاہمتی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور عمران خان شروع سے آپ کو یاد ہے جب فاٹا کے اندر بھی آپریشن ہونے لگے تھے، امریکن سپانسرڈ وار ہم لڑ رہے تھے، تو تب بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اب بھی وہ اس کے حامی نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے سوال کہا کہ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ 3.5 سال کے اندر ایک اٹھ کے چلا گیا جو فارن منسٹر ہے وہ انڈیا سے گفتگو کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں جی وہ سٹائل ایلین کنٹری ہے، تو ہے بھی۔ دوسرا جو ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، جو موجودہ فارن منسٹر، پرائم منسٹر ساری دنیا کے اندر وہ جا کے ریمپ واک فار اوبٹیننگ مور لون وہ کرتے ہیں جا کے، لیکن ملتا بھی کچھ نہیں ہے ان کو۔ افغانستان سے گفتگو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ جو اتنا لمبا ابھی بلاکڈ بھی ہوا تھا بارڈر کا اور دوسری گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو روکا جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ صادق کی بجائے کوئی ریپرزنٹیٹیو، مجھے کسی کی جانب پہ اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی چلا جائے، کوئی زائد وقت چلا جائے، لیکن گفتگو ہونی چاہیے، اور ٹیبل ٹاک سے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ظاہر ہے اس پہ گفتگو کی ہوگی، تو پھر معافی والی بات پہ بھی آپ نے گفتگو کی ہوگی عمران خان صاحب سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں تو چانسز ہیں رہائی کے۔ جو جس نے بھی یہ کہا ہے وہ معافی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر مسئلے کا حل معافی، ہر مسئلے کا حل پالش، ہر مسئلے کا حل چیری بلاسم نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنے طرز عمل پہ فخر ہے، پاکستان پہ فخر ہے، اور کانسٹیٹیوشن پہ فخر ہے، اپنے لوگوں پہ فخر ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں جد و جہد وہ ساری کی ساری اس میں ہمارے خلاف بدترین تاریخ کا فاشزم یہ موجودہ حکومت وہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور لوگوں نے کہا ہے کھل کے کہ جو اسلام آباد کے اندر بھی جو ہوئی تھی گولی چلی تھی وہ بھی اس گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر چلی ہے، اس لیے جو یہ گفتگو ہے اس گفتگو کو لفٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہلے شیخ مجیب الرحمان سے بھی معافی منگوائی تھی، آپ نے اس کے بعد بھی لوگوں کو ٹرائی کیا تھا۔ معافی جس کا کوئی جمہوری موقف ہے وہ یعنی جمہوریت کی بات کرنے پہ معافی مانگے گا، یا رول آف لا کی بات کرنے پہ یا حقیقی آزادی کی بات پہ مانگے گا، یہ نامعقول ہے۔ لیکن اگر معافی بھی نہیں ہے اور سب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سوال یہ ہے کہ پھر آگے کیسے بڑھیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے نام کے اوپر بہت چرچا ہو رہی ہے کل سے آج تک ہیڈ لائنز میں اور ہر ٹاک شو میں، اور وہ یہ کہ سلمان اکرم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا نام اوپر سے آیا ہے۔ سر آپ اوپر سے نام ڈلواتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے؟ یہ ہم سب کی ضرور اوپر سے ہی آئی ہے، لیکن یہ میں کسی گفتگو پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ کل
سلمان نے بیٹھ کے گفتگو کی ہے مالک کے شو میں، ایک دو اور میں مجھے میرے بیٹے نے بتایا. میڈیا ٹاک پہ بھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی بات کی ہے جیل کے باہر. I have no comments to make further، اس لیے کہ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں جو کلیگز ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کروں یا پارٹی کے انٹرنل جو باتیں ہیں، سوائے ان کے جو پبلک انٹرسٹ کی بات ہے وہ تو ضرور ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کل میری عمران خان سے جو گفتگو ہوئی اس میں نے 3 ایشوز جو پارٹی ریلیٹڈ سے زیادہ قومی ایشو ہے. اصل ایشو اس وقت یہ ہے کہ عمران خان قوم کی ضرورت ہے، چاہیے جو بین الاقوامی طور پہ اعتماد پاکستان کا بحال کر سکے، اور قوم کو ایک ایسا شخص چاہیے جس کے اندر سے بھی اعتماد کوئی کرتا ہو. اندر سے جو ہارا ہوا لشکر ہے اس کو مسلط کرنے کے بعد آپ کہیں لوگ اس پہ اعتبار کریں گے. اور بیرونی دنیا یہ پتھر کا زمانہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے پہاڑی کے پیچھے کون ہے. یہاں سے ہر وقت لائیو ساری چیزیں ساری دنیا میں جا رہی ہوتی ہیں، لائیو ساری دنیا کی چیزیں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں. مین اسٹریم میڈیا نہ صحیح، سوشل میڈیا، آلٹرنیٹ میڈیا کے اوپر یہی ہوتا ہے. لیکن ہم جب جو اصل ایشو ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم دیکھتے یہ ہے کہ سبھی یہ بات کریں عمران خان صاحب کی رہائی کی، آپ بھی اور دیگر لوگ بھی جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں گروپ بندی بڑی زیادہ ہے. فار انسٹنس شیر افضل مروت صاحب نکلے، انہوں نے پارٹی کے بارے میں بولا. فواد چودھری صاحب ایک عرصے سے بول رہے ہیں، میرے پروگرام میں انہوں نے بولا یہ ساری پلانٹڈ ہے، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کو ایفیڈیوٹ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد اعظم خان سواتی صاحب کہتے ہیں میں ان کی شکلوں سے نفرت کرتا ہوں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. another thing that happened، فیصل چودھری صاحب کو لیگل ٹیم سے ہٹا دیا گیا. جو آبجیکٹیو سوال ہے میں اس پہ آتا ہوں. باقی میں کسی نے کیا رائے دی ہے وہ لوگوں کی اپنی اپنی مرضی کی رائے ہو سکتی ہے اور میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن آپ آبجیکٹیو سوال تھا، اس کا جواب میرا یہ ہے کہ پاکستان میں 3.5 سال سے یہ جو نظام مسلط کیا گیا، کہا یہ گیا تھا کہ معیشت بحال ہو جائے گی، پھر الیکشن کریں گے، الیکشن ہو گیا، معیشت بحال نہیں ہو سکی. کہا یہ گیا تھا امن و امان بحال ہو جائے گا، پھر پاکستان میں معیشت چلے گی. امن و امان بحال نہیں ہوا، معیشت کیسے چلے گی؟ پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے گا تو اس کے بعد جمہوریت پھلے پھولے گی. آپ نے دیکھ لیا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو، آپ نے دیکھ لیا پیکا کا مالکان سے لے کے اینکرز تک، رپورٹرز سے لے کے کیمرہ مین تک سارے رو رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کون سا یہ ڈریکونین لا جو صرف نازی جرمنی میں اس طرح کے قوانین موجود تھے، وہ تو برٹش راج میں بھی ایسے قوانین موجود نہیں تھے جنہوں نے 200 سال اس سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی ہے. اب اگر آپ نے ضد کرنی ہے، آپ کا کوئی فرمائشی پروگرام ہے تو وہ تو پورا نہیں کرے گا نہ عمران، نہ پاکستان تحریک انصاف، نہ ہم میں سے کوئی اور. لیکن اگر آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا ایک موقع آیا تھا جو خوش دلی کے ساتھ جو بینیفیشریز ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ موقع گنوایا ہے. موقع یہ تھا کہ آپ اختر مینگل کو بلاتے. موقع یہ تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو جو نیشنل پارٹی کے مثلا ڈاکٹر مالک وہ میرے کلیگ رہے ہیں، آپ ان کو بلا لیں. آپ وہاں سے اسلم ریسانی کو بلا لیں، وہ فارمر وہاں پہ ہیں چیف منسٹر. آپ وہاں سے جو ہماری پارٹی کے الائنس کے اندر ہیں وہ 3 پارٹیاں مختلف ہیں جو تحفظ آئینی موومنٹ چلا رہی ہے، اس کو بلائیں. آپ گوادر مطالبات موومنٹ، ان میں سے کون ہے جو کوئی اور بات کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے مطالبات کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا شیئر دے دو، آپ نے نام بڑے زبردست دیے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیجیٹیمیٹ عزت دے دو.